السلام علیکم میری پیاری شہزادیوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی پیاری 2 میریکل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ہے تہجد میریکل سٹوری اور دوسری ہے سورہ یاسین میریکل سٹوری۔ تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ جو آپ سب میرے ساتھ اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا یہ وقت قبول کرے، آپ کا ایمان مضبوط کرے، توکل مضبوط کرے اور آپ کے لیے بھی اللہ پاک جلد از جلد معجزے کرے۔ اوکے، اور ایک چیز اور آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی بہت دیندار پرسن نہیں ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں، نہ کوئی ڈاکٹر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام سی لڑکی ہوں آپ جیسی۔ یہاں پر ویڈیوز اور سٹوریز شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا بھی توکل اللہ پاک پر مضبوط ہو سکے، میرا بھی توکل مضبوط ہو سکے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو سکے۔ تو دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، آپ سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو بہترین دین کے کام کرنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔ اوکے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی پیاری سی دعا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، ایک فیلنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ آپ یہ جب اس طرح کریں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور انشاءاللہ آپ کا تعلق اللہ پاک سے بہت مضبوط ہوگا۔ تو آپ کیا کریں نا کہ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو بھولنا نہیں چاہتی۔ میرے رب جی، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک آپ ہی میرا کل آستانہ ہے، میری زندگی کا حاصل ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر میرے پاس بچے گا ہی کیا؟ اللہ پاک، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہوں؟ مجھے کبھی خود سے دور نہ کیجیے گا، آخری سانس تک میرے رب مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی محبت چاہتی ہوں یا اللہ، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان ہی میری زندگی ہے اور میں صرف آپ کو پانا چاہتی ہوں، کیونکہ جس نے آپ کو پا لیا نا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس نے آپ کو کھو دیا نا اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک آپ کی پرواہ ہے کہ میں آپ سے کبھی دور نہیں ہونا چاہتی۔ اللہ جی، ہمیشہ میرے قریب رہیے گا، آپ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، مجھے اسی وقت توبہ کی توفیق دیجیے گا تاکہ میں توبہ کر کے دوبارہ آپ کے قریب آ سکوں۔ رب جی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آمین ثم آمین۔ اتنی بہترین دعا میں ورڈ سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ کتنی اچھی دعا ہے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے بات کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور سنیں گے۔ تو چلیں ہماری سٹوریز کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہماری ایک چھوٹی سی تہجد سٹوری ہے، پہلے وہ شروع کرتے ہیں۔ اوکے، تو یہ سسٹر کہتی ہیں، السلام علیکم سسٹر، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گی۔ اور وہ اپنی سٹوری بتانے کہتی ہیں کہ میں لوگوں سے سنا تھا کہ تہجد کی مانگی ہوئی دعا قبولیت کا بہت زیادہ توفیق رکھتی ہے، لیکن ابھی تک میں نے کبھی بھی تہجد ادا نہیں کی تھی۔ تو وہ کہنے لگیں کہ وہ تہجد میں مانگی گئی اللہ سے دعا جو میں نے مانگی تھی، اللہ پاک نے جو قبول کی، وہ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں، باجی آج سے 3 دن پہلے ہی کی بات ہے کہ میرے پاپا نا سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہے تھے، بٹ کمپنی کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ کے جو 6 منتھ ہیں، 6 منتھ پورے ہو گئے ہیں، اب آپ کی شفٹنگ کریں گے۔ اور ان کے جو والد صاحب تھے، ان کی جو پے تھی وہ 20,000 روپیز تھی اونلی۔ تو اور اگر جو شفٹنگ ہے وہ کہیں دور ہو جاتی، پوسٹنگ کہیں دور ہو جاتی، تو ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ آتا، کیونکہ ایک غریب انسان کے لیے obvious سی بات ہے کہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ کیری کرنا بہت ہی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ وہ 20,000 میں ٹرانسپورٹ کا خرچہ اٹھائے گا، اپنے فیملی کا کرے گا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت مسئلہ تھا، 5,000 سے زیادہ تو ہمارا آنے جانے کا ابو کا کرایہ ہی لگ جاتا۔
تو ان کے والد صاحب نے اس وقت سے انکار کر دیا۔ اب وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، اور ان کا جو بھائی ہے وہ کہتی ہیں میرا بھائی بھی ابھی چھوٹا ہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی پڑھتی ہوں اور میری دوسری بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں۔ تو گھر میں یہ ماحول ہوا کہ بھئی ابو کی جاب چلی گئی ہے، اور ہم جو بہنیں تھیں وہ بہت پریشان ہوئیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ چلو ہم تہجد پڑھتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگیں گے، اللہ پاک ہماری دعا ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ تو بس ہم تینوں بہنوں نے ایسے ہی کیا، تہجد پڑھی فجر، اور اس کے بعد فجر پڑھی، اور پھر سورہ یاسین پڑھ کے بہت دعائیں کی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ جو ان کے فادر ہیں ان کی جگہ کمپنی والوں نے کسی اور کو بھیج دیا اس جگہ پر، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم نے دعا جاری رکھی اور اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا سنیں گے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ باجی یقین مانیں آج ہی رات کو ان کے پاپا کو واپس کال آئی کہ جو نیو بندہ وہ لوگ لے کر آئے تھے نا، وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور انہیں واپس ڈیوٹی پر جانا ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس ڈیوٹی پہ آ جائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اتنے حیرت میں تھے، اور ہمیں سبھی کو اس وقت تہجد کی اہمیت کا اتنا اندازہ ہوا۔ بے شک کہتی ہیں کہ اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، اور جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک ہماری بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کی بھی کوئی دعا ہو اور وہ اپنے اللہ سے آدھی رات کو اٹھ کر تہجد میں مانگے تو اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں باجی میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ میں نے اپنے ابو کو دیکھا تھا وہ بہت ٹینشن میں تھے، بہت فکر میں تھے، اور اللہ پاک نے ہماری دعا سنی، تو ہم اللہ پاک کے بہت احسان مند ہیں۔ اور چلیں اب دوسری سٹوری سنتے ہیں جو کہ سورہ یاسین کی میریکل سٹوری ہے۔ تو یہ سسٹر کہتی ہے السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سسٹر، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ آج سے 8 سال پہلے پیچھے جائیں تو میری دعا کیسے قبول ہوئی، اور قبول ایسے ہوئی کہ کچھ بھی معاملات نہیں تھے، نہ ہی کوئی چانس تھا، اور جو چانس تھا وہ چانس بھی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جس انسان کے لیے دعا کر رہی تھی وہ انسان بھی اپنی زندگی میں بزی ہو چکا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنی زندگی میں بزی ہو گئی تھی، اور وہ مجھے بھول گئے، میں بھی انہیں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قسمت کہتی ہے کہ قسمت نے ہمیں دوبارہ ملوا دیا۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ ابھی میرے ساتھ ایسا تھا کہ میں بہت روتی تھی، بہت تڑپتی تھی، کیونکہ ایسا تھا کہ میرے خاندان میں کہ ایک پرسن تھے، ان سے میرا رشتہ ہو چکا تھا، اور الحمدللہ ان کے لیے میرے دل میں محبت تھی بہت زیادہ، اور میں بہت خوش تھی کہ میرا رشتہ ہو چکا ہے۔ اور یہ بات 8 سال پہلے کی ہے، لیکن پتہ نہیں خاندان والوں میں کسی نے کیا کیا، کچھ مسئلے ہوئے اور نہ جانے، اور اس وجہ سے جو میرا رشتہ تھا وہ ان سے ٹوٹ گیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں بہت روتی تھی، تڑپتی تھی، اور صرف وہ یہی دعا کرتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میرا رشتہ ختم بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نماز کے بعد دعا کرنے بیٹھتی تھی تو صرف اور صرف خیال انہیں کا آتا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے برا بھی لگتا تھا کہ جو انسان مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا، جنہوں نے ہر طرح کے دروازے مجھ پر بند کر لیے تھے، لیکن میں پھر بھی پتہ نہیں کہ ان کے لیے دعا کیوں کرتی ہوں، اور بس کہتی ہیں میرے دل میں پتہ نہیں کہاں پر ایک کونے میں ایک محبت تھی، ایک اللہ پاک سے امید تھی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، تو اور میں ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں بالکل مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چیز کے دروازے بالکل بند ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتی ہیں نہ جانے پھر اللہ پاک نے کہاں سے کون سے اندھیرے سے ایسی روشنی نظر آئی کہ ایک دن ان کی خالہ ہمارے گھر آئیں، اور جب ان کی خالہ ہمارے گھر آئیں تو کہتی ہیں کہ باجی میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، کیونکہ جب ہمارا رشتہ ختم ہوا تھا نا، تو جو میرے ایکس فیونس تھے انہوں نے مجھے یہ بھی منع کر دیا تھا کہ تم مجھے دعاؤں میں بھی مت مانگنا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں دعا جب بھی ہاتھ اٹھاتی تھی تو میری دعا میں وہی آ جاتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ ان کی خالہ ہمارے گھر آئیں اور میں بہت زیادہ فکر مند ہو گئی، میری دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہمارے یہاں آ گئی؟
ہاں، یہ رشتے کے تو سارے دروازے بند ہو گئے تھے اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں، میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے دل کی تڑپ کی دعا تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ میرے دل کی تڑپ ہے، میں دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اب تم مجھے دعا میں بھی نہ مانگنا۔ اور لیکن میں نے ان کے سامنے ہاں تو بول دیا تھا، لیکن میں جب بھی اللہ پاک کے سامنے بیٹھتی تھی، بات کرتی تھی، روتی تھی، تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے، اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں، بس آپ میری مدد کر دیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب میں بالکل اندھیرے میں چلی گئی، جب میں بہت بیمار ہو گئی اس وجہ سے، تو اچانک ایک دن ان کی خالہ ہمارے گھر آتی ہیں اور ان کی خالہ کہتی ہیں میری امی سے کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے؟ تو میری والدہ پہلے تو خاموش ہو گئی اور میری والدہ نے جھوٹ بولا کیونکہ پہلے ایسا معاملہ ہو چکا تھا رشتہ نہیں ہونے کا، اور انہوں نے ڈائریکٹ آ کے یہی پوچھا کہ رشتہ ہو گیا، تو میری امی نے ان سے جھوٹ کہا کہ جی ہاں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، کیونکہ ابھی ایسا معاملہ تھا کہ دو خاندانوں کی بات تھی، دو خاندانوں میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسے مسئلے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک عزت کی بھی بات آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری امی نے اپنی انا کو رکھتے ہوئے یہی بول دیا کہ نہیں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے۔ تو اب ان کی خالہ سے ہماری ممی نے غصے میں کہا کہ تم کیوں آئی ہو ہمارے گھر؟ تو خالہ نے کہا کہ میں خود نہیں آئی، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو میری امی نے انہیں ایک دم سے طنز کیا کہ آئی بڑی اللہ والی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہن میری بات تو سن لو، تم تو ایسے طنز لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو، تم ایک بار میری بات تو سن لو۔ تو باجی ہاں، میں نے جیسے ان کی یہ بات سنی تو میں نے امی کو بولا کہ امی 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں، کیوں غصہ کر رہی ہیں، 1 منٹ بیٹھ کر ان کی بات تو سن لیں، وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ تو جو ان کی خالہ جو آئی تھی وہ لڑکے کی، وہ کہتی ہیں کہ باجی ایسا ہوا کہ رات میں سو رہی تھی اور سوتے سوتے ایک دم اٹھ گئی کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ جو آپ کی بیٹی ہے یہ بہت رو رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ خالہ ان سے میرا رشتہ کروا دیجیے، میری بات کرا دیجیے، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا ان سے رشتہ کروا دو۔ تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس بات کو تو 8 سال گزر گئے ہیں، اب بھلا یہ میرے خواب میں کیوں آئی ہے اور ایسا کیوں ہے؟ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں سو گئی، اور وہ خالہ بتاتی ہے، وہ لڑکے کی خالہ جو تھی وہ کہتی ہے ان کی امی سے اور ان سے کہ پھر وہ کہتی ہیں کہ اگلے دن پھر وہی خواب ان کو آیا۔ تو انہوں نے اپنے بھانجے کو کال کی اور بولا کہ بیٹا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مجھے کچھ ایسے عجیب سے خواب آ رہے ہیں اس لڑکی کے بارے میں۔ تو وہ بتاتی ہے کہ میرے بھانجے نے مجھے بولا کہ خالہ میں خود بہت پریشان ہوں، میں بہت تڑپ رہا ہوں، آپ پلیز مجھے معلوم کر کے بتائیں کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو اب بھی تو بتاتی ہے کہ تو باجی جب یہ خالہ نے بات میری امی سے کہی نا تو میں ایک دم رونے لگ گئی، اور امی نے پھر ان سے کہا کہ بہن میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم واقعی اللہ کی طرف سے آئی ہو فرشتہ بن کر، اور ابھی ہم نے اس کا رشتہ نہیں کیا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ باجی آپ یقین کریں میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ گلاس گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی، مجھے ایسا لگا اس وقت جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اور اس کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو امی نے مجھے بتایا کہ خالہ کہتی ہیں کہ وہ لڑکا کوئی ایسی رات نہیں ہے جس میں وہ کہتا ہو کہ خالہ میں اس کے لیے نہیں تڑپا، میں اس کے لیے نہیں روتا، میں نے تہجد میں اس کے لیے دعا نہیں کی ہو۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ دیکھیں آپ ہی کیسے میری ایک لگن تھی اور کیسے ان کی ایک لگن تھی، اور دیکھیں اللہ نے وہ لگن کو ہماری سن لی، اور کیونکہ ہماری نیت صاف تھی، سچی تھی، ہم خاندانوں کی پرابلم کی وجہ سے دور ہوئے تھے، پر ہم نے اللہ کو یہ سپرد سب کچھ کر دیا تھا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط ریلیشن میں نہیں رہے، ہم نکاح کرنے چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ پہلے ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اس کے بعد اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرے۔ تو پھر وہی کہتی ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ ہی کہ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، دعا کسی بھی طریقے سے قبول ہو جاتی ہے، جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ معجزے ہوتے ہیں،
تو ہاں واقعی میں اللہ پاک معجزے کرتے ہیں، اور یہ ایک میرا معجزہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے اللہ نے میری دعا ان تک پہنچائی، ان کے دلوں میں اللہ نے رابطہ کیا، دلوں سے دلوں کی بات اللہ پاک نے کرائی، کیونکہ دل تو اللہ پاک کا گھر ہے نا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں سورہ یاسین بہت زیادہ پڑھتی تھی، تو جس کو بھی اللہ پاک سے اپنی کوئی بھی دعا قبول کروانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھے، نمازوں کی پابندی کرے اور بے حد دعائیں کرے، اور اللہ پاک پر پورا یقین توکل رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہاں سے سن رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہماری منزلیں بے شک مشکل ہوتی ہیں، ہماری منزلیں بے شک مشکل ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ باجی 8 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا ہے، بالکل ہی چیز ختم ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ دعا ہم مانگتے تھے، میں بھی دعا مانگتی تھی، تو بس میں یہی کہتی تھی کہ اگر اللہ پاک آپ میرے لیے بہتر کر کے دے دیں تو پلیز اللہ پاک انہیں مجھے عطا کر دیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کی نیت صاف اور سچی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حکم کرتے ہیں، اور ہر بری چیز سے اللہ پاک آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اسی لیے اپنی نیت کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہیں، بری چیزوں سے خود کو بچائیں اور نکاح کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کے نکاح کے اسباب نہیں بن رہے ہیں تو بہت دعائیں کریں، اللہ پاک ایسے آسانی کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن برائی میں کبھی نہ پڑیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ اللہ پاک کا جتنا احسان مانو اتنا احسان کم ہے کہ اللہ نے کس طرح میری دعا سنی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اور جب آپ خود کو اللہ پاک کے راستے پہ ڈال دیں گے نا تو اللہ پاک پھر آپ کے لیے وہ معجزے کریں گے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، دونوں ہی سٹوریز کتنی پیاری تھی کہ دیکھیں اللہ پاک پر توکل اور دعا کہاں کہاں سے راستے بناتی ہے۔ انسان کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے کچھ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہر جگہ سے راستے بناتے، تو پھر آپ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ تو بیٹھے ہی اللہ پاک دینے کے لیے ہے نا، آپ کو بھی دیں گے، ہمیں بھی دیں گے، ہر ایک کو دینے کے لیے قادر ہیں وہ۔ تو پھر اللہ پاک سے دعا کیجیے۔ اور ایک چیز اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی کوئی میریکل سٹوری ہے، جو کہ ان کے ساتھ کوئی میریکل ہوا ہے کسی عمل کی وجہ سے، کسی دعا کی وجہ سے، کسی ذکر کی وجہ سے، کسی قرآن کی آیت یا سورہ کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی انسٹا آئی ڈی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ یہ اپنی سٹوری میرے ساتھ انسٹاگرام پر شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی پھر آپ کی سٹوری بھی میں اپلوڈ کروں گی، اوکے؟ تو انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔